بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. فرائض الاصول رسائل حصہ سوم سبق نمبر 12 استصحاب کے متعلق اہم مطالب میں سے مطلب سوم کا آخری حصہ. ہماری گفتگو مطلب سوم میں یا امر ثالث میں جاری ہے. مطلب سوم نے صاحب کتاب نے ایک سوال اٹھایا تھا. سوال یہ تھا کہ استصحاب مسائل اصولی میں سے ہے یا مسائل فقہی میں سے ہے. اس کے بارے میں کچھ مطالب بیان کیا گیا ہے. آج اس سلسلے کا آخری گفتگو ہے. ہمارے محل بحث کے متعلق سید بحر العلوم کی گفتگو. استصحاب مسائل اصولی میں سے ہونا یا مسائل فقہی میں سے ہونے کے سلسلے میں جناب سید بحر العلوم کا کہنا ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس 3 چیزیں ہیں. پہلی چیز حکم شرعی ہے، وہ وجوب ابقاء مکان ہے. دوسری چیز اس حکم کی دلیل ہے، وہ استصحاب ہے. تیسری چیز دلیل کی دلیل ہے، وہ ہوا حدیث لا تنقض الیقین بالشک ہے. جس طرح خبر واحد حکم شرعی کی دلیل ہے اور آیہ نبأ خبر واحد کی دلیل ہے، لہذا اس گفتگو کی روشنی میں استصحاب کی حجت کے بارے میں گفتگو کرنا مسائل اصولی میں سے ہونا چاہیے. سید بحر العلوم کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں استصحاب کے سلسلے میں ہمارے پاس 3 چیزیں موجود ہیں. ایک چیز حکم شرعی ہے. حکم شرعی وجوب ابقاء مکان ہے، یعنی حالت سابقہ کو جاری رکھنا واجب ہونا حکم شرعی ہے. دوسری چیز اس کی دلیل ہے، یعنی اس حکم شرعی کے اوپر موجود دلیل ہے، وہ استصحاب ہے. وجوب ابقاء مکان کی دلیل استصحاب ہے. اور پھر استصحاب کی دلیل لا تنقض الیقین بالشک ہے، یعنی حدیث استصحاب کی حجت کی جو حدیث لا تنقض الیقین بالشک ہے وہ دلیل الدلیل ہے، یعنی دلیل کی دلیل ہے. استصحاب ایک دلیل، پھر اس دلیل کو ثابت کرنے کے لیے حدیث سے استفادہ کرتے ہیں. تو استصحاب حکم نہیں ہے بلکہ استصحاب حکم کی دلیل ہے. اور دلیل کے بارے میں استصحاب کی حجت کے بارے میں گفتگو کرنا مسائل اصولی میں سے ہے، کیونکہ علم اصول میں کسی چیز کی دلیلیت کے بارے میں، کون سی چیز دلیل بننا اور کون سی چیز دلیل نہ بننے کے بارے میں بحث کی جاتی ہے، گفتگو کی جاتی ہے. پس سید بحر العلوم کے نظریے کے مطابق استصحاب کے بارے میں گفتگو کرنا مسائل اصولی میں سے ہونا چاہیے. سید بحر العلوم کے بیان پر صاحب کتاب کا اشکال. صاحب کتاب جناب شیخ انصاری نے سید بحر العلوم کی گفتگو پر تبصرہ کیا اور اشکال کیا ہے. شیخ کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ 3 چیزیں موجود نہیں ہیں. جناب سید بحر العلوم نے کہا تھا استصحاب کے سلسلے میں 3 چیزیں ہیں. ایک حکم شرعی ہے، دوسری چیز استصحاب اس کی دلیل ہے، تیسری چیز استصحاب کی دلیل یعنی حدیث لا تنقض ہے. یہ 3 چیزیں صاحب کتاب کہتے ہیں نہیں، یہ درست نہیں ہے. استصحاب کو الگ شمار کرنا اور حکم شرعی کو الگ حساب کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ استصحاب خود حکم شرعی وجوب ابقاء مکان ہے. اور سید بحر العلوم نے استصحاب کو خبر واحد کے ساتھ تشبیہ دی تھی، تو وہ تشبیہ بھی درست نہیں ہے. خبر واحد کے سلسلے میں 3 چیزیں ہیں وہ ہم مانتے ہیں، لیکن استصحاب میں ہمارے پاس 2 چیزیں موجود
ہے۔ جناب شیخ انصاری کا کہنا ہے کہ سید بحر العلوم کے بیان کے مطابق استصحاب حکم شرعی کی دلیل ہے اور حدیث لا تنقض دلیل الدلیل ہے۔ ہماری نظر میں یہ بات درست نہیں ہے۔ یہاں پر تین چیزیں نہیں ہے بلکہ دو چیزیں ہیں، ایک حکم شرعی ہے وہی استصحاب ہے۔ استصحاب الگ اور حکم الگ نہیں ہے بلکہ دونوں ایک چیز ہے، اور اس حکم کی دلیل حدیث لا تنقض ہے، لیکن خبر واحد میں تین چیزیں موجود ہے، ایک حکم ہے، دوسری چیز حکم کی دلیل خبر واحد ہے، تیسری چیز دلیل الدلیل ہے وہ آیہ نبع ہے۔ اس تفصیل کی بنا پر استصحاب کو خبر واحد کے ساتھ تشبیہ دینا درست نہیں ہے۔ اب صاحب کتاب فرما رہا ہے کہ خبر واحد کے سلسلے میں تین چیزیں ہیں، ایک تو حکم شرعی ہے، بطور مثال کوئی حدیث منقول ہو، فرض کرتے ہیں نماز جمعہ زمان غیبت میں واجب ہونے پر تو وجوب نماز جمعہ یہ حکم ہے، اس کی دلیل خبر واحد ہے، حدیث ہے، اور حدیث کی حجیت کی دلیل قرآن کی آیت ہے، آیہ نبع ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یہ دلیل الدلیل ہے، یعنی خبر واحد کی دلیل ہے، خبر واحد خود دلیل ہے اور اس دلیل کی دلیل آیہ نبع ہے، تو یہ تین چیزیں خبر واحد میں موجود ہے۔ اما استصحاب میں تین چیزیں نہیں ہے بلکہ دو چیزیں ہیں، ایک حکم شرعی ہے، دوسری چیز حدیث لا تنقض ہے۔ حکم شرعی وہی استصحاب ہے، وجوب ابقاء مکان الگ چیز اور استصحاب الگ چیز نہیں ہے، وہی ابقاء مکان استصحاب ہے۔ اب سید بحر العلوم نے ان دو کو الگ کیا تھا، استصحاب کو الگ شمار کیا، وجوب ابقاء مکان کو الگ شمار کیا، حالانکہ استصحاب کا معنی ہی وجوب ابقاء مکان ہے اور یہ خود حکم شرعی ہے، لہذا استصحاب مسئلہ فقہی ہونا چاہیے۔ شبہات موضوعیہ میں جاری ہونے والے استصحاب کا حکم۔ اب تک ہم نے جو گفتگو کی ہے وہ اس استصحاب کے بارے میں تھی جو کہ شبہات حکمیہ سے مربوط تھی، لیکن شبہات موضوعیہ میں جاری ہونے والا استصحاب جیسا کہ زید کی عدالت کا استصحاب کرنا، زید کے لباس کی نجاست کا استصحاب کرنا وغیرہ دوسرے فقہی قواعد کی طرح مسائل فقہی میں سے ہے۔ استصحاب کو افادہ ظن کی بنیاد پر حجت مانے یا احادیث کی بنیاد پر حجت مانے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ پہلی صورت میں استصحاب دوسرے امارات ظنیہ مثل سوق المسلمین، ید مسلمین وغیرہ کی طرح ہے، دوسری صورت میں استصحاب اصالت الطہارہ اور عمل سے فارغ ہونے کے بعد شک کی اعتنا نہ کرنے کی طرح ہے۔ شبہات کے دو اقسام ہیں، ایک شبہہ موضوعیہ ہے، دوسرا شبہہ حکمیہ ہے۔ شبہہ حکمیہ وہ شبہات ہے جس میں مکلف حکم شرعی کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس شک کی جو منشا اور اس کی بنیاد خود شارع کی طرف سے بیان نہ ہونا ہے یا بیان کا ہم تک نہ پہنچنا ہے۔ شبہات حکمیہ کا ازالہ کرنا، اس کو ختم کرنا شارع کی ذمہ داری ہے۔ اس کے مقابل میں شبہات موضوعیہ ہے۔ شبہات موضوعیہ امور خارجی میں اشتباہ ہونا ہے، خارجی اور جزئی امور میں اشتباہ ہونا ہے، اور اس کا منشا خود شارع نہیں ہے بلکہ اشیاء میں اشتباہ کی وجہ سے شبہات موضوعیہ پیش آتا ہے، اور شبہات موضوعیہ میں شک کا ازالہ کرنا، شبہ کا ازالہ کرنا خود مکلف کی ذمہ داری ہے، خود مکلف تحقیق کرے۔ تو شبہ کے دو اقسام ہے، اسی طرح استصحاب کے بھی دو اقسام ہے۔ کچھ استصحاب شبہات حکمیہ میں جاری ہونے والا ہے اور اس کے مقابل میں استصحاب وہ استصحاب ہے جو شبہات موضوعیہ میں جاری ہوتے ہیں۔ تو اب تک ہم نے جو گفتگو کی وہ شبہات حکمیہ میں جاری ہونے والے استصحاب کے بارے میں تھی اور اس کے بارے میں تفصیلات بیان کیا ہے کہ آیا استصحاب مسائل فقہی میں سے ہونا چاہیے یا مسائل اصولی میں سے ہونا چاہیے، اس کے بارے میں تفصیلات مکمل ہو گئی ہے۔ آخر میں صاحب کتاب فرماتے ہیں شبہات موضوعیہ
عملیہ میں جاری ہونے والا استصحاب ہر صورت میں مسائل فقہی میں سے ہے۔ ہر صورت کا مطلب یہ ہے کہ استصحاب افادہ ظن کی بنا پر حجت مانے، یعنی استصحاب کو حکم عقل مانے، یا استصحاب کو اصول عملیہ میں سے احادیث کی بنیاد پر، تعبد ظاہری کی بنیاد پر مانے۔ ہر صورت میں استصحاب مسائل فقہی شمار ہوگا۔ اب یہاں پہ دونوں صورتوں کی مثال دی ہے۔ پہلی صورت سے مراد استصحاب کو حکم عقل کی بنیاد پر حجت مانے، افادہ ظن کی بنیاد پر حجت مانے، تو استصحاب دوسرے امارات ظنیہ کی طرح ایک قاعدہ فقہی شمار ہوگا، مثل سوق مسلمین، مسلمانوں کا بازار، یہ خود امارہ ظنیہ ہے چیزوں کے حلال ہونے کے بارے میں۔ مسلمانوں کے بازار سے کوئی چیز خریدے تو اس کے نجس ہونے کے بارے میں، پاک ہونے کے بارے میں، حلال ہونے کے بارے میں انسان کو شک ہوتا ہے، تو یہ خود سوق مسلمین ہمارے ظنیہ ہے اس چیز کے حلال ہونے کی یا اس چیز کے پاک ہونے کی۔ یا ید مسلمین کی طرح ہے، یہ بھی ید ہمارے ظنیہ میں سے ہے۔ مثلا ایک چیز کسی کے ہاتھ میں ہونا، یہ ہمارا ہے، اس کی ملکیت کا، اس کے مالک ہونے کی نشانی ہے۔ تو استصحاب بھی اسی طرح ہمارا ظنیہ میں سے ہے اور مسائل فقہی میں سے ہے۔ دوسری صورت سے مراد اگر استصحاب کو ہم احادیث سے اخذ کریں، اس کی حجیت کی بنیاد احادیث کو قرار دے دیں، اس صورت میں بھی استصحاب مسائل فقہی ہے، مسائل اصولی نہیں ہے، اور اس صورت میں استصحاب اصالت الطہارہ کی طرح ہے، اور عمل سے فارغ ہونا کے بعد شک کے اعتناد نہ کرنے کے قواعد کی طرح ہے۔ یہ سب قواعد فقہی ہے۔ ہم ان مطالب کی عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ حاضہ کا مطلب انہیں خذ، جو پہلے مطالب بیان کیا اس کو اخذ کرو، لے لو۔ وقد جعل بعض السادة الفحول الاستصحاب دلیلا علی الحکم فی موردہ، یہاں سے صاحب کتاب سید بحر العلوم کی بات کو نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں وقد جعل، بے شک قرار دیا ہے، بعض السادة الفحول، بعض سادات، بعض سیدوں نے، جو کہ فحول ہے یعنی اس مسئلے میں جو بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے استصحاب کو دلیلا علی الحکم فی موردہ، استصحاب کے مورد میں استصحاب کو حکم کے اوپر دلیل قرار دیا ہے۔ وجعل قولهم علیہم السلام لا تنقض الیقین بالشک دلیلا علی الدلیل، اور سعادت فحول نے، جناب سید بحر العلوم نے ائمہ علیہ السلام کا فرمان لا تنقض الیقین بالشک، یقین شک کے ذریعے سے یقین کو مت توڑو، اس حدیث کو دلیلا علی الدلیل، دلیل پر دلیل قرار دیا ہے۔ بس اس سید بحر العلوم کے گفتگو کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس تین چیزیں ہیں، ایک حکم ہے، حکم شرعی ہے، اس کے اوپر دلیل استصحاب ہے، یہ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز دلیل الدلیل ہے، یعنی حکم استصحاب کے اوپر دلیل حدیث لا تنقض الیقین ہے۔ نظیر آیت النبا بالنسبت الی الخبر الواحد، اب اس کی مثال آیہ نبا خبر واحد کی نسبت بنتی ہے، وہی نسبت یہاں پہ بھی ہے۔ حیث قال ان استصحاب الحکم المخالف الاصل فی شیء، کہ سید بحر العلوم نے کہا ہے کہ بے شک وہ استصحاب جو حکم مخالف اصل کے لیے جاری ہوتا ہے کسی چیز میں، دلیل شرعی، استصحاب دلیل شرعی ہے، رافع لحکم الاصلی، اور وہ استصحاب حکم اصل کو اٹھانے والا ہے۔ استصحاب جب آئے تو حکم اصل اٹھا لے گا۔ ومخصص لعمومات الحل، اور استصحاب عمومات حل کو تخصیص دینے والا ہے، حلیت کی عمومات کو تخصیص دینے والا ہے۔ یہاں تک سید بحر العلوم کی کچھ عبارت ہے، پھر درمیان میں کچھ عبارت حذف کیا، اس کے بعد الی ان قال فی آخر کلام لہ سیاتی نقلہ، یہاں تک کہ سید بحر العلوم نے کہا اپنی گفتگو کے آخر میں، جس کے بارے میں بعد میں تفصیلات آنے والے ہیں، اور فرمایا وَلَيْسَ عُمُومُ قَوْلِهِمْ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ بِالْقِيَاسِ إِلَىٰ أَفْرَادِ الْاسْتِصْحَابِ وَجُزْئِيَّاتِهِ،
کہ نہیں ہے ائمہ علیہ السلام کے قول کے عمومیت کی لا تنقض الیقین بالشک، یقین کو شک کے ذریعے سے مت توڑو، بالقیاس الی افراد الاستصحاب و جزیاتہ، استصحاب کے افراد اور جزیات کی نسبت یہ آیت نہیں ہے الا کعموم آیت النبا بالقیاس الی احاد الاخبار المعتبرہ۔ تو یہ تشبیہ دیا ہے کہ حدیث لا تنقض الیقین بالشک قیاس کے افراد کی نسبت نہیں ہے مگر آیہ نبا خبر واحد کے اخبار، خبر واحد کے افراد کی نسبت ہے، وہی نسبت ہے۔ بس خبر واحد کی جو دلیل ہے وہ آیہ نبا ہے، آیہ نبا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یہ خبر واحد کے اخبار معتبرہ کے افراد اور آحاد کو دیکھتے ہوئے یہ آیت ان اخبار معتبرہ کی دلیل ہے۔ انتہا، یہاں تک سید بحر العلوم کی گفتگو ختم ہو چکی ہے۔ المناقشۃ فیما افادہ بحر العلوم، اب یہاں سے صاحب کتاب بحر العلوم کی جو مطلب ہے اس میں اشکال کرتے ہیں، مناقشہ کرتے ہیں۔ اقول، صاحب کتاب جناب شیخ فرماتے ہیں، اقول، میں کہتا ہوں، معنی الاستصحاب الجزئی فی المورد الخاص، کسی خاص مورد میں استصحاب جزئی کا معنی کا استصحاب نجاست الماء المتغیر، جس طرح تبدیل شدہ پانی کا نجس ہونا، لیسا، استصحاب جزئی کا معنی نہیں ہے الا الحکم بثبوت النجاسہ فی ذلک الماء النجس سابقان، کہ استصحاب جزئی کا معنی نہیں ہے مگر ان کی اس پانی میں نجاست کے ثابت ہونے کا حکم لگانا ہے جو کہ پہلے نجس تھا۔ بس یہاں پہ استصحاب الگ چیز اور ثبوت نجاست الگ چیز نہیں ہے، بلکہ استصحاب کا معنی ہی ثبوت نجاست ہے۔ بس حکم شرعی اور استصحاب دونوں ایک چیز ہے۔ وَهَلْ هَذَا إِلَّا نَفْسُ الْحُكْمِ شَرْعِي، وَهَلْ هَذَا، کیا یہ نہیں ہے مگر خود حکم شرعی، یعنی سوال کر رہا ہے کہ کیا یہ حکم شرعی کے علاوہ کچھ اور ہے؟ حکم شرعی ہی ہے نجاست کا ثابت کرنا۔ وَهَلِ الدَّلِيلُ عَلَيْهِ إِلَّا قَوْلُهُمْ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ لَا تَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّيْءِ، اور آیا دلیل اس پر نہیں ہے مگر وہ ائمہ علیہ السلام کا فرمان کہ لا تنقض الیقین بالشک، تم یقین کو شک کے ذریعے سے مت توڑو، یہی اس کی دلیل ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دلیل نہیں ہے۔ وبالجملہ، اور بطور خلاصہ، فلا فرق بین الاستصحاب وسائر القواعد المستفادۃ من العمومات، بس صاحب کتاب کی نظر میں استصحاب اور عمومات ادلہ سے استفادہ ہونے والے دوسرے قواعد کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ ھذا کلہ فی الاستصحاب الجاری فی الشبہات الحکمیہ المثبت للحکم الظاہری الکلی، اب یہاں تک جو باتیں ہو گئی ہے یہ ساری گفتگو ان استصحاب کے بارے میں ہے جو شبہات حکمیہ میں جاری ہونے والے ہیں، المثبت للحکم الظاہری الکلی، وہ استصحاب حکم ظاہری کلی کو ثابت کرنے والے ہیں۔ تو استصحاب شبہات حکمیہ میں جاری ہونے والے گفتگو میں کچھ نظریات کی بنا پر استصحاب کو مسائل فقہی شمار کیا، اور کچھ اقوال کی بنا پر استصحاب مسائل اصولی میں سے قرار دیا۔ وَأَمَّا الْجَارِ فِي الشُّبْهَةِ الْمَوْضُوعِيَّةِ، اما وہ استصحاب جو شبہات موضوعیہ میں جاری ہونے والا ہے، کہ عدالت زید، زید عادل ہونے کے بارے میں استصحاب جاری کرتے ہیں، زید کل عادل تھا، آج شک کرتے ہیں کہ اس کی عدالت زائل ہے، یعنی تو اب بھی عدالت زید کو استصحاب کرتے ہیں، جاری رکھتے ہیں۔ وہ نجاست صوبہ، اسی طرح زید کے لباس کی نجاست کا استصحاب کرنا، وہ فسق عمر کے فاسق ہونے کو استصحاب کرنا، وہ طہارت بدنی ہی، اور عمر کے بدن کے پاک ہونے کو استصحاب کرنا، یہ استصحاب شبہ موضوعیہ کی مثالیں ہیں۔ ان تمام مثالوں میں استصحاب جاری کرنا فلا اشکال فی کونہ حکما فرعیا، اور اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی احتمال نہیں ہے کہ فی کونہ حکما فرعیا، اس کے حکم فرعی ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے، مطلب یہ یقینی طور پر
حکم فرعی ہے یعنی حکم فقہی ہے. سواء کان التکلم فیہ من باب الظن، اب اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ اس استصحاب میں گفتگو باب الظن سے ہو، یعنی استصحاب کو ظن ہونے کی بنا پر حجت مانے امارات ظنیہ میں سے قرار دے دے. ہم کان من باب کونہا قاعدۃ تعبدیۃ مستفادۃ من الاخبار، یا استصحاب کو قاعدہ تعبدی میں سے قرار دے دے جو کہ روایات سے استفادہ ہوتا ہے. تو ان دونوں مبنا میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے آپ استصحاب کو امارات ظنیہ میں سے قرار دے دے یا استصحاب کو اصول عملیہ میں سے قرار دے دے. دونوں صورتوں میں شبہات موضوعیہ میں جاری ہونے والا استصحاب مسائل فقہی ہے، اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے. لأن التکلم فیہ علی الاول، کیونکہ استصحاب کے بارے میں پہلی صورت میں گفتگو کرنا، علی الاول سے مراد یعنی استصحاب افادہ ظن باب ظن ہونے کی وجہ سے حجت ہونے کی قول کی بنا پر نظیر التکلم فی اعتبار سائر الامارات، تو استصحاب میں گفتگو کرنا دوسرے امارات ظنیہ کے بارے میں گفتگو کرنے کی طرح ہے، دوسرے امارات ظنیہ کے معتبر ہونے کے بارے میں گفتگو کرنے کی طرح ہے، قواعد فقہی میں سے ہے. جیسے کہ ایک دو مثال دیتے ہیں، قید المسلمین، مسلمانوں کے ہاتھ مسلمانوں کے تصرف میں ہونا، وسوقہ، مسلمانوں کے بازار میں ایک چیز کا ہونا، یہ سب امارات ظنیہ ہے. والبینہ، اسی طرح دو عادل کی گواہی امارات ظنیہ میں سے ہے. والغلبتی، اور شہرت امارات ظنیہ میں سے. ونحوہا، اور ان جیسے جو قواعد ہے امارات ہے فی شبہات الخارجیہ، جو کہ شبہات موضوعیہ میں شبہات خارجیہ میں جاری ہونے والا ہے. وعلی الثانی، دوسرے مبنا کی بنا پر، دوسرا یعنی استفادۃ من الاخبار ہو، مستفادۃ من الاخبار، استصحاب کو روایات سے اخذ کرنے کے مبنا کے مطابق، یہ بھی مسائل فقہی میں سے ہے. من باب اصالۃ الطہارہ، اصالۃ الطہارہ کے باب میں سے ہے. وعدم الاعتناء بالشک بعد الفراغ ونحو ذلک، اور اس صورت میں بھی استصحاب عمل سے فارغ ہونے کے بعد شک کے اعتناء نہ کرنے کی طرح، ونحو ذلک، اور اس جیسے اور بھی اصول اور قواعد فقہی ہے ان کی طرح استصحاب بھی مسائل فقہی شمار ہوگا، مسائل اصولی میں سے قطعا نہیں ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.